امریکہ میں نئی تاریخ رقم، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک کی عدالت میں پیش۔ ٹرمپ پر اداکارہ کو رقم کی ادائیگی سے متعلق 3 کیسز میں فرد جرم عائد۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا 34 الزامات تسلیم کرنے سے انکار، خود کو بے قصور کہا۔ نیو یارک کی عدالت میں کیس کی سماعت مکمل، جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کو حراست سے رہا کر دیا۔ سابق صدر کو عدالت میں پیشی کے موقع پر حراست میں لیا گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خلاف عدالتی کارروائی انتخابی عمل میں مداخلت قرار دے دی۔ پیشی سے واپسی پر حامیوں سے خطاب میں بولے، یہ جعلی کیس آئندہ سال کے انتخابات کے سلسلے میں لایا گیا ہے۔ میرا واحد جرم یہ ہے کہ اپنی قوم کو تباہ ہونے سے بچایا۔ 7.5 کروڑ ووٹ لینے والے پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کا اعلان، کہا بائیڈن کے دور میں روس نے امریکہ کے خلاف اتحاد بنایا۔ الیکشن کمیشن کا 8 اکتوبر کو انتخابات کرانے کا فیصلہ کالعدم، پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو کرانے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی الیکشن التوا کیس کا فیصلہ سنا دیا، کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ 10 اپریل تک 21 ارب روپے جاری کیے جائیں۔ پنجاب نگراں کابینہ 10 اپریل اور وفاقی حکومت 17 اپریل تک الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی پلان فراہم کریں۔ پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کا پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا مطالبہ۔ کابینہ نے عدالتی فیصلے کے بعد آپشنز پر غور کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج حکومتی اتحادیوں کے پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس بھی بلا لیا، کہا عدل و انصاف کا قتل ہوا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ جو 3 ججز کا جو بینچ ہے، یہ ان 4 ججز کے بینچ کے فیصلے کو مان ہی نہیں رہا، اور جسے یہ فیصلہ کہتے ہیں یہ فیصلہ نہیں ہے، اور یہ خود جج صاحبان کی زبان میں ون مین شو ہے۔ نواز شریف کا چیف جسٹس سمیت 3 رکنی بینچ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا مطالبہ، کہا فیصلہ ان تینوں کے خلاف چارج شیٹ کا درجہ رکھتا ہے۔ لیگی قائد نے پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ملک کی بقا کے لیے پارلیمنٹ کو بااختیار بنانا ہوگا۔ ایک شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، چیف الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ اور حکومت بھی بن جائے؟ ریاست کو مفلوج کر دیا گیا، لاڈلے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ آج تک پاکستان کی جوڈیشری میں ایک آمرانہ سوچ قائم ہوا، ون مین ون شو کا جوڈیشری چل رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ سے کون بچائے گا؟ اعلیٰ عدلیہ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے سنا رہے ہیں۔ تخت لاہور کی لڑائی ملک کو لے ڈوبے گی۔ عدلیہ میں ون مین ون شو کا آمرانہ نظام چل رہا ہے، کسی کی آمریت تسلیم نہیں کرتے۔ اب سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کو کون بچائے گا؟ بلاول بھٹو زرداری کا لاڑکانہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب، کہا آئینی بحران چلتا رہا تو پھر نہ شہباز، نہ بلاول اور نہ عمران ہوگا، ایک نیا نظام ہوگا۔ اس بحران کا عذاب عوام کو جھیلنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، انتخابات کی تیاریاں کیسے کریں؟ الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس آج طلب، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ملک کسی سیاسی و آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انتخابات کو انا اور ضد کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 2 اسمبلیوں کی تحلیل کا مقصد سیاسی تفریق ڈالنا تھی، ہمارے جائز مطالبے کو نظر انداز کیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا عدالتی حادثات کا سلسلہ رکنا چاہیے۔ نواز شریف کی نااہلی بھی عدالتی فیصلوں کا شاخسانہ ہے۔ شہری رحمان بولی پارلیمانی نظام کا گلا گھونٹا گیا، یہ دن جمہوریت پسندوں کے لیے بھاری ہے۔ وفاقی کابینہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کابینہ توہین عدالت کر رہی ہے، یہ اپنی مرضی کا بینچ اور مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا رد عمل، کہا حکومت کو دیانتداری سے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہ ہوا تو انہیں اقتدار کھونا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کا یہ ایک انتہائی متنازع فیصلہ ہے۔ عدالت نے خود 90 روز کو آگے کیا۔ پارلیمنٹ فیصلے کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہے۔
فاروق اسنائی کی آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو۔ محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا ریفرنس سے متعلق مشاورت کا عمل جاری ہے، سیکرٹری دفاع کی رپورٹ کو دیکھے بغیر فیصلہ سنا دیا گیا۔ علی ظفر نے کہا فیصلے کے بارے میں کچھ بھی کریں عملی طور پر ماننا پڑے گا، ریفرنس فائل کرنے کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں۔ پریشانیوں کے دن گئے اب آپ کے پاس آپ کا یہ عوامی گورنر موجود ہے۔ جو مسائل ہوں، جو مسئلہ ہو، مجھے آپ ٹویٹ پہ ٹیگ کریں، فیس بک پہ، انسٹا پہ، ورنہ گورنر ہاؤس آ جائیں، آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ گورنر سندھ کامران تسوری کا کراچی میں سیف سٹی منصوبہ جلد مکمل کرنے پر زور، کہا اس کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں، وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھوں گا کہ الیکٹرک بجلی کا مسئلہ حل کرے۔ گورنر سندھ نے سمن آباد میں سحری کی، لوگوں میں گھل مل گئے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 1 اور بلدیات کی 11 نشستوں پر ضمنی انتخاب کا مارکا، ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق رابطہ کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں خالد مقبول صدیقی نے فیصلے کی توثیق کر دی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر میں ڈکیتی کی واردات، مزاحمت پر 3 بچوں کا والد قتل۔ گلستان جوہر میں ڈکیتی، مزاحمت پر سیکیورٹی گارڈ فائرنگ سے زخمی۔ پولیس نے مختلف علاقوں سے اسٹریٹ کرمنل سمیت 5 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ چنیوٹ میں جھنگ روڈ پر ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق، 1 شخص زخمی ہو گیا، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ رمضان المبارک میں بھی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول سے باہر، چند روز میں چینی کی قیمت میں 40 روپے کا اضافہ۔ اوپن مارکیٹ میں چینی کی فی کلو قیمت 130 روپے تک پہنچ گئی، شہری پریشان۔ اخراجات چلانا تو مشکل ہی ہے، بہت ساری مہنگائی ہو گئی ہے۔ کیا خریدیں کیا چھوڑیں، جس دکان پہ جاتے ہیں وہی دکان والا آگے سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو چیز 110 کی ملتی تھی وہ 130 یا 140 کی ہوگی۔ رحمتوں اور برکتوں کی ساتھ آج نیوز کے ساتھ رمضان المبارک کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن بران رحمت کی برکتیں، 14ویں روزے کی سحری ٹرانسمیشن میں قانون کی بالادستی اور احترام سے متعلق گفتگو، قوال حافظ معید صابری نے سما باندھ دیا۔ فن لینڈ کو نیٹو میں باقاعدہ شمولیت مل گئی، نیٹو ہیڈ کوارٹرز کے باہر فن لینڈ کا پرچم لہرا دیا گیا۔ تقریب میں امریکی وزیر خارجہ کی شرکت، روس نے شمولیت کی مذمت کر دی۔ روسی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے فن لینڈ نے اپنے فیصلے کی طاقت گنوا دی، اب وہ صرف نیٹو کا ایک چھوٹا سا رکن ہے۔ کراچی کے ماہی گیر کے بیٹے کا اعزاز، 14 سالہ امیر حمزہ پنجری نے ورلڈ اسکالرشپ میں 7 عالمی ایوارڈ جیت کر وطن کا نام روشن کر دیا۔ کامیابی پر والد کے خوشی سے آنسو چھلک پڑے۔ کوہستان کے مختلف علاقوں میں کئی اسکول غیر فعال، ہربن سلطان آباد میں لڑکیوں کا اسکول طویل عرصے سے بند، علاقے میں بچیاں تعلیم کی سہولت سے محروم۔ اور قوالی کو نئی جدت دینے والے معروف قوال غلام فرید صابری کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے، مداح آج ان کی برسی منا رہے ہیں، ان کی قوالیاں آج بھی شائقین کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔